بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتقاء علم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین، میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ ابن وسیع۔ حمزہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ تو آج کل کے جتنے بھی لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، ان تک دین کو پہنچانا، ان تک اسلام کو پہنچانا پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ لیکن ہمارے پاس تو معاش کا ہی اتنے معاملات ہیں، معاشی معاملات اتنے سارے ہیں کہ ہم کو ہمارے گھر چلانے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہمیں ہمارے گھر چلانے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان سب کا معاملات دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کیا طریقہ اپنانا چاہیے، کس طرح سے ہمیں دین کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اس کے لیے کیا رد عمل یا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ شکل اس میں جو ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پتہ ہے اس میں بڑا خوف آتا ہے یہ سوچ کے کہ اس حوالے سے ہی اگر ہمارا محاسبہ ہو گیا کہ ہم نے جس پیغمبر کو خاتم النبیین مانا، اور بے شک وہ خاتم النبیین ہے، تو ان کے پیغام کو ہم نے آگے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ ہم نے ان کے پیغام کو سیریس کتنا لیا کہ ہم ان کے پیغام کو پڑھ کے، قرآن مجید کو پڑھ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کے، کیا ہمارے اندر کوئی حساسیت پیدا ہوئی تھی، یا ایک ٹریڈیشن تھا کہ ہمارے آباء و اجداد سے، اسلاف سے جو چیزیں منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچ گئی ہیں، ہم بس اس پر آمادہ ہوتے ہوئے ایک معاشرتی سطح پر خود کو مسلمان کہہ دیتے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی معاملات ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں، وقت نہیں نکل پاتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ یعنی ہم بھی علماء کے پاس جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ کوئی آیت ہوتی ہے ہمیں نہیں سمجھ آتے اس کے معنی، کوئی حدیث ہوتی ہے ہمیں اس کے حوالے سے نہیں معلوم ہوتا اس کا پس منظر کیا ہے، تو ہمیں خود علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر تو یہ ہے کہ ہم خود ایک پوری زندگی طالب علمی میں گزار دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی یہی والا سفر چلتے رہنا چاہیے، ارتقائی سفر چلتے رہنا چاہیے، علماء سے بھی رشتہ جوڑے رکھنا چاہیے، اور پھر جو ہمارے غیر مسلمین بھائی ہیں ہمیں ان سے دوستی ضرور کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ نا ان سے تھوڑا بھاگتے ہیں، وہ بھی ہم سے بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے معاشرے کے، ان کی بھی ایک پرورش اور ایک نشوونما ہوئی ہوتی ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، بات چیت ہو، میں تو جتنے بھی غیر مسلم دوست ہیں اگر ان کے ساتھ بیٹھوں تو کبھی بھی کوئی ایسی شدت پسندی بھی نہیں پیدا ہوتی ہے، جبکہ حقیقت بات ہے اگر میرا کوئی ہندو دوست ہے اور وہ مجھے پرساد آفر کرے کہ پرساد بنائے میرے گھر سے، تو میں نہیں کھاتا ہوں، اس کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آداب کے ساتھ اس کو منع کر دیتا ہوں، اس کی میرے اندر کیا حساسیت ہے اس معاملے کو لے کے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، اور دوستی کا سفر جاری رکھتا ہوں۔ دوستی کیوں متاثر ہوگی، لیکن میں اس کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یار یہ چیز مجھے نہیں صحیح لگ رہی ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، تمہیں اگر صحیح لگ رہی ہے تو تم کر لو۔ اچھا حمزہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ پرساد جو ہے، اگر کوئی بھی تہوار ہوتا ہے ہندو کا، تو وہ پرساد تو جا کے وہ وہاں قریبی مٹھائی کی دکان سے ہی مٹھائی لیتا ہے، جو کہ ہم بھی جا کے لیتے ہیں، حلال ہوتی ہے، ہم کھاتے ہیں۔ جب ہم خود جا کے اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں وہ تو حلال ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ اور وہ شخص جو کہ ہندو ہے اپنی دیوالی پر یا اپنے کسی اور تہوار پر وہ مٹھائی وہیں سے جا کے لیتا ہے، اسی مٹھائی کی دکان سے لیتا ہے، اور وہ اس کے پاس سے ہمارے پاس آتی ہے تو ہم نہیں کھاتے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہ کھانے کا ریئل ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے اس کے پیچھے؟ شکیل، ایک تو نہ کھانے سے مراد کبھی بھی ہماری یہ نہیں رہی ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کرنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اکثر جیسے میں ہوں تو میں جو فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دین میں اضافی عمل ہے، جو لوگ کر رہے ہیں عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن جو چیز میرے لیے شک کا مظہر بن گئی ہے میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن میں یہ بتاؤں، جیسے ایک ہندو ہے وہ پرساد اسی مٹھائی کی دکان سے لے رہا ہے جہاں سے ہم مٹھائی خریدتے ہیں، بات اصل میں اس مٹھائی کی نہیں تھی، بات تو یہ ہے کہ جب ہم فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں نا تو کوئی فاتحہ جا کے مٹھائی پہ مجھے نہیں لگتا کہ چپک جاتی ہوگی۔ تو جب ایک ہندو مٹھائی لے رہا ہے ہمیں مسئلہ نسبت سے ہے، نسبت یعنی کہ اس پہ کسی غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، غیر اللہ کا نام لے لیا گیا، تو اب پھر اس میں ایک علماء کا یہ بھی رجحان ہے کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے لیا ہے نا، آپ اس کو کنڈیم کریں اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ ایک یہ علماء کی ایک یہ بھی تعویل ہے ان کے فہم کے مطابق، لیکن میں احتیاطاً بچتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نسبت سے مسئلہ، اور پھر مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میرے مطلب رزق جو میں حاصل کر رہا ہوں، اس رزق میرے پاس جو ایک ایک دانہ میرے کھانے کے لیے میسر ہے، تیرے کھانے کے لیے میسر ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا بڑا احترام ہے، اس ایک ایک دانے کا بڑا احترام ہے، اور وہ رب کی دین ہے. لیکن وہی دانہ بالفرض ایک چاول کی پلیٹ میں یہاں رکھ دوں اور چاول کی پلیٹ میں رکھوں اور بولوں یہ میری امی نے بنائی ہے، اور ایک چاول کی پلیٹ ہو میں بولوں یہ نیاز کا کھانا ہے یا پرساد کا کھانا ہے. تو جب وہ پرساد کا کھانا ہے نا، تو اگر ایک ہندو سے پوچھیں گے تو اگر وہ والا چاول تھا نا جو ہمارے گھر میں عام طور پر بنتا ہے، وہ اگر گر جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پرساد گر جائے گا تو مسئلہ ہے. پھر اس کو، یا میں نے خود بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر نیاز کی پلیٹ ہاتھ سے گر گئی تو اس کو بہت برا تصور کیا جاتا تھا. لیکن یہی اگر میرا اصلی کھانا گر جائے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے گر گیا. تو جبکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ایک دانہ جو ہم کھا رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین تھی. ہمیں ایک ایک چیز برابر ہے، یعنی ڈبل روٹی ہو کہ روٹی ہو کہ مٹھائی ہو، کچھ بھی ہو، شربت ہو، وہ سب کچھ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر چیز کا احترام ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی پنڈت نے ایک پرساد دے دیا ہے یا کسی نے کسی کھانے پر کسی کی نسبت دے دی ہے تو میں بولوں کہ نہیں اب یہ کھانا افضل ہو گیا. تو وہ جو کھانا مجھے اللہ تعالیٰ ڈیلی لائف میں دے رہے تھے، کیا وہ افضل نہیں تھا؟ یہ ایک میرا سوال ہے، اور اس لیے میں ان چیزوں سے اجتناب کرتا ہوں. بہت شکریہ حمزہ، جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی ارتقاء علم کے اس ایپیسوڈ کو اختتام کرتے ہیں. دوبارہ ملیں گے دوسرے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.